معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل کے خبروں اور تجزیوں پر مشتمل پروگرام وفاقی دارالحکومت کے معروف صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج دسمبر کی 18 تاریخ ہے اور 2022 کا سال۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان عمران خان کی سیاسی اعتبار سے روز بروز مضبوط ہوتی ہوئی پوزیشن اور ناکام اتحادی حکومت کی مسلسل ناکامیاں۔ چاہے یہ بات کسی شخص یا ادارے کو قابل قبول نہ ہو اور وہ غصے میں آ کر ہمیں گالیاں بکنا شروع کر دے، مگر اس حقیقت کو ضرور بیان کریں گے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین مضبوط وکٹ پر ہیں، جبکہ باجوہ کی لائی ہوئی اتحادی حکومت نے پاکستان کا نقشہ ایک ناکام ریاست کا سا بنا دیا ہے، اور اسی طرح کے ملک کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے کہ جس کی نہ تو سرحدیں محفوظ ہیں اور نہ ہی اقتصادی صورتحال قابو میں ہے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ 2 چھوٹے صوبوں میں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت کے کئی ادارے اپنے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن تک دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ صورتحال کم و بیش 2 سے 3 ماہ سے جاری ہے۔ لہسن، ادرک اور پیاز جیسی معمولی چیزوں کی درآمدات کے لیے بھی زر مبادلہ موجود نہیں ہے، حالانکہ اس کے لیے کوئی زیادہ اور بہت زیادہ ڈالرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول زرداری میں ہر مہینے غیر ملکی دورے کرنے اور لاکھوں ڈالر پھونک دینے کی ریس لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول زرداری نے گزشتہ 6 ماہ میں غیر ملکی دوروں پر تقریباً 2 ارب روپے مالیت کے ڈالر اڑا دیے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں غیر ملکی دورے کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنے غیر ملکی دوروں میں بڑے بڑے وفود لے کر جاتے ہیں اور مہنگے ترین ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں۔ پڑوسی ملک بھارت کا ہر ٹی وی چینل پاکستان کی بھوکی جنتا کا تمسخر اڑانے میں ہمہ وقت مصروف ہے، مگر ناکام حکومت کے وزیر اعظم اور 100 سے زائد وزراء اور مشیروں اور معاونین کو ذرہ بھر بھی قومی ذلت کا احساس نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہر دوسرے روز ایک نیا معاون یا نائب وزیر یا وزیر مملکت مقرر کر دیتے ہیں۔ اتحادی حکومت کو باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال میں خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ باجوہ چاہے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ایسا کر رہے تھے، مگر ملک میں ایک حکومت نظر آتی تھی۔ مگر اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور نہ ہی اس کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ باجوہ کے ہوتے ہوئے اتحادی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت حد تک مطمئن تھی۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف حکومی معاملات چلانے میں اپنے محسن باجوہ کی طرح قانونی اور غیر قانونی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور نہ اب ہی ان کے اس رویے میں کوئی تبدیلی دکھائی دی گئی ہے۔ ملک کو ایسے ایک راجواڑے کے طور پر چلایا جا رہا ہے، اور یہ باجوہ کے آخری مہینوں سے یہ صورتحال ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان ایک راجواڑہ ہے جس میں جس طاقتور کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ کیا چلے جا رہا ہے۔ ملک میں ریاستی امور چلانے کے لیے لاقانونیت کا مظاہرہ عام سی بات ہے، جس کی عدالتوں کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو بھی
हुकूमत से ये पूछने की तौफीक नहीं है कि उसने किस कायदे और कानून के तहत एक मफरूर और इश्तहारी शख्स को, जो कि अदालतों को मतलूब था, यानी इसहाक डार को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी जहाज़ में पाकिस्तान लाकर वज़ीर ख़जाना की कुर्सी पर बिठा दिया है। क्या वज़ीर आज़म की ये मनमानी रियासत और अदलिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा नहीं है? वज़ीर आज़म ने 22 करोड़ आवाम के मुल्क पाकिस्तान को अपने आबा व अजदाद की जागीर समझा हुआ है। इसहाक डार, जो वज़ीर आज़म के करीबी रिश्तेदार हैं, को गैर कानूनी तौर पर वतन वापस लाकर वज़ारत ख़जाना उसके हवाले करने के बाद इसी वज़ीर आज़म ने एक दूसरे मफरूर और इश्तहारी मुजरिम नवाज शरीफ को हुकूमत के मामलात चलाने के इख्तियारात दे रखे हैं। वज़ीर आज़म ये सब कुछ किस कानून और कायदे के तहत कर रहे हैं, किसी को इसका इल्म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मफरूर और इश्तहारी भाई के अदालत में ज़ामिन हैं। उन्होंने अपने भाई की ज़मानत देते हुए अदालत में वादा किया था कि उनके भाई महज 4 से 6 हफ्ते में इलाज के बाद वतन वापस आ जाएंगे, मगर 3 साल से ज़ायद होने को आ रहे हैं कि बड़े भाई साहब नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सियासतबाजी कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, नून लीग के वफाकी वज़रा की मीटिंग कर रहे हैं और इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं को लंदन बुला के सलाह मशवरे करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग की सदारत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए आए रोज़ जर्नलों पर बरसते रहते हैं और धमकियां भी देते रहते हैं। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कभी लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मफरूर को अदालत में पेश करो और वापस जेल में पहुंचाओ, बल्कि वज़ीर आज़म हुकूमती अमूर चलाने के लिए बाकायदगी से लंदन जाकर नवाज शरीफ से हिदायत वसूल करते हैं और ये कोई खुफिया बात नहीं है। क्या किसी को मालूम है कि शहबाज शरीफ किस कानून और कायदे के तहत इस लाकानूनियत और आइन शिकनी के ज़रिए हुकूमत चला रहे हैं? और ये रास्ता, हकीकत ये है कि लाकानूनियत और आइन शिकनी का ये रास्ता शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को ख़ुद एक आइन व कानून शिकन बाजवा ने दिखाया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में अदालतों का सामने करने वाले 2 मुलज़िमों शहबाज शरीफ और उसके बेटे हमजा शहबाज शरीफ को बिलतरतीब मुल्क का वज़ीर आज़म और पंजाब का वज़ीर आला बना दिया था। इसी बाजवा ने अरबों रुपयों की करप्शन करने वालों को NRO देकर मज़ीद लाकानूनियत की इजाज़त दे दी। वो तो बाद में पता चला कि चूँकि ख़ुद मिस्टर बाजवा 12 अरब डॉलर कमा रहे थे, लिहाजा उन्होंने दूसरों को भी NRO दे दिया ताकि कल उनको भी NRO मिल सके, और उन्हें NRO मिल गया और वो रिटायरमेंट के बाद चुपचाप अपने घर चले गए। किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं हुई कि जनाब ये 12 अरब डॉलर कहाँ से लाए हैं आप। चुनांचे जब से इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इसके हर वज़ीर और लीडर ने अपने ख़िलाफ़ करोड़ों रुपए मालियत की करप्शन के मुकदमात ख़त्म करवा के दफन कर दिए हैं। इसी वज़ीर आज़म ने मफरूर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करवा के उसे बरी करवा दिया और इसके बाद उसे इलाज के बहाने अपने वालिद के पास लंदन मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में ख़ुद को और अपने शरीक जुर्म बेटे हमजा शहबाज को अदालत से बरी करवा के क्लीन चिट हासिल कर ली है। चूँकि इस लाकानूनियत के दौरे में सब चलता है का चलन आम हो गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने एक दूसरे बेटे सलमान शरीफ को, जो कि अदालतों से फरार थे, को वतन वापस ले आए हैं। चूँकि मफरूर वज़ीर आज़म का बेटा है, लिहाजा आला अदालत ने पुलिस और कानून नाफिज करने वालों
اداروں کو تحریری طور پر حکم جاری کیا کہ جب مفرور سلمان شریف وطن واپس تشریف لائیں تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہوا، مفرور بیٹے کو سرکاری پروٹوکول میں گھر پہنچا دیا گیا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، جو منشیات سمگلنگ کے الزام میں ایک مقدمہ کا سامنا کر رہے تھے، نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے اور خود کو عدالت سے معصوم قرار دلوا لیا۔ اب اتحادی حکومت کے ہر اس شخص اور وزیر نے کہ جس کے خلاف مالی بدعنوانیوں کے الزامات کے تحت نیب کی عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت تھے، نے خود کو اتحادی حکومت کے بنائے ہوئے اس قانون کا سہارا لے کر بری کروا لیا ہے کہ جس قانون کے تحت سرکاری پیسے چرانا کوئی جرم نہیں ہے۔ ملک میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ نواز شریف کے لیے NRO کے حصول کے لیے اتحادی حکومت خود منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ملک پر قابض شریف خاندان اس قسم کے NRO حاصل کرنے میں خاصی مہارت رکھتا ہے۔ انہوں نے کس مہارت سے اسحاق ڈار کو باضابطہ طور پر وطن واپس لا کر وزیر خزانہ بنانے کا ناٹک رچایا اور باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کو باور کرایا کہ ملک کی معیشت درست کرنے کے لیے پاکستان کے روپی کو ڈالر کے مقابلے میں لا کھڑا کرنے کے لیے اسحاق ڈار کی وطن واپسی از بس ضروری ہے۔ چنانچہ ڈار صاحب کی تشریف آوری ہو گئی، مگر چونکہ قومی معیشت کو درست کرنا تو محض ایک فراڈ تھا، لہذا ڈار صاحب کے آنے کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ ملک بھی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ڈالر دن بدن روپے کی قدر و قیمت کو اپنے قدموں تلے کچلے چلے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اتحادی وزراء اور دیگر رہنماؤں کو معلوم نہیں کہ 22 کروڑ عوام اور اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 6 ماہ سے جاری لاقانونیت کے راز کو دیکھ رہی ہے۔ اتحادی حکومت ہر لحاظ سے ناکام اور نامراد ہے۔ اب اسے آنے والے انتخابات کی فکر کھائی جا رہی ہے، اس لیے وہ عمران خان کی منت سماجت کر رہی ہے کہ وہ آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے تاکہ کسی طریقے سے معاملات کو 2023 تک کھینچ کر لایا جائے، اور اس دوران کسی طریقے سے عمران خان کو ایسی صورتحال میں ڈال دیا جائے کہ وہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے NRO حاصل کرنے میں شریف خاندان کے مددگار بن جائیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ پہلے سے حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی 2023 تک ملک کو لے کے چل بھی سکے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے پاکستان میں رنجیت سنگھ کی بادشاہی بنانے والوں کا مسلسل ناکامیاں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ روزانہ افغانستان سے گولہ باری ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، سرحدوں کو پائمال کیا جاتا ہے اور ہمارے بے گناہ شہری مر رہے ہیں، اور حکومت کے پاس سوائے بیان بازی کے کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھارت اب بھی پاکستان میں دھماکے کروا رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ قبضہ گروپ اور مافیا اور قاتلوں کو صوبوں میں گورنر لگایا جا رہا ہے؟ طوائف الملوکی کا دورہ ہے۔ 3 کروڑ سے زائد سیلاب زدگان آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بے روزگاری سے نمٹنا حکومت کے ترجیحات میں کہیں دور دور شامل نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وہ رپورٹ جس میں پاکستان پولیس کو کرپشن میں نمبر 1 قرار دیا گیا ہے، حکومت نے نظر انداز کر دی ہے۔ اتحادی جماعتوں کی حکومت کی صرف ایک ترجیح ہے، اس ناکام اور نامراد حکومت کی صرف ایک ہی ترجیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کس طرح عمران خان کو ٹھکانے لگایا جائے اور ہمیشہ کے لیے موروثی نظام حکومت کو قائم کر دیا جائے۔ عمران خان پر وہ قاتلانہ حملہ بھی اسی اسکیم کا حصہ تھا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوا۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔